कल जी हमने जो लेसन शुरू किया था सेकंड, इसका सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ हमसे पढ़ा गया था टाइम लिमिट की वजह से, और आज हम इसको आगे शुरू करते हैं। और मेरा ख्याल है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे आज। अब वो उसने पर्पस बताया है कि इस लेसन का पर्पस क्या है। कहता है दिस लेसन शुड हेल्प sorry this lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. कहता है कि इस लेसन के अंदर हम आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और वो फैक्ट्स दिखाएंगे जिनसे आप लोगों को मदद मिलेगी ये जानने में कि साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से चीज़ें किस तरह बेहतरीन हो जाती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हैं। ठीक है। It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living. और ये हमें ये भी बताता है कि किस तरह हम साइंटिफिक तरीके को अपनी ज़िंदगी के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये भी इसके अंदर बताया जाता है। अच्छा, आगे वो कहता है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। अब हम देखेंगे कि किस तरह डिजीज़ ने किस को कंट्रोल करने में साइंस ने किस तरह हेल्प आउट किया। ठीक है जी। इफ़ यू हैड बीन बोर्न 200 years ago, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. कहता है कि अगर आप 200 साल पहले पैदा होते, यानी कि 1800s में अगर आप पैदा होते, तो क्या था कि आपकी ज़िंदगी के चांसेस बहुत कम थे। यानी कि उस ज़माने में जो मॉर्टेलिटी रेट था, जिसे हम कहते हैं शराय अमवात, ठीक है, बच्चों का शराय अमवात बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, उस ज़माने में, यानी कि 2 centuries ago 1800s के अंदर। और क्या कितना कम था? यू वुड हैव हैड अबाउट वन चांस इन 8 ऑफ लिविंग टू बी 1 year ओल्ड। यानी कि अगर 8 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से सिर्फ एक बच्चा सरवाइव करता है। कितने साल की उम्र तक? 1 साल की उम्र तक। ठीक है, यानी कि बाकी जो बच्चे थे, 8 में से 7 बच्चे 1 साल की उम्र को पहुंचने से पहले पहले ही फौत हो जाया करते थे। In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. और यही बात उसने दोबारा कही है। कहता है कि अगर दूसरे अल्फाज में हम कहें तो वो बात ये बनेगी कि तकरीबन 8 में से 7 बच्चे फौत हो जाया करते थे अपनी पहली बर्थडे को पहुंचने से पहले पहले। Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year. और कहता है कि अगर आप ये सपोज करें कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, यानी कि जब आप पैदा हुए तो बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और तो और आपने अपना फर्स्ट ईयर जो है वो आपने अपना गो थ्रू कर लिया है। ठीक है, यानी कि आप पहला साल अपना जिंदा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वेरी लाइकली, इस बात के बहुत से चांसेस हैं, बिफोर यू वर 6 years old you would have had smallpox, and by the time you reach the age of 12 you would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria. कहता है कि और इस बात के बहुत से चांसेस हैं कि आप 6 साल के होने तक, यानी कि जब तक बच्चा 6 साल का होता है उस वक्त तक उसे क्या हो चुका हो, ये जो बीमारियों के नाम लिखे में हैं इनमें से आपने किसी बीमारी का नाम पहले सुना हुआ है? अगर आपने नहीं सुना हुआ, इसका मतलब ये बीमारियां अब खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, इनमें से कुछ बीमारियां अभी होती हैं, यानी कि बहुत ही लिमिटेड होती हैं और इतनी शाज होती हैं, यानी कि बहुत ही रेयर इनके केसेस रिपोर्ट होते हैं कि वो आम बंदे को पहुंचती नहीं है। और ये क्यों नहीं होती? क्योंकि अब बच्चे जब पैदा होते हैं उनकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है। ठीक है, और वैक्सीनेशन होने की वजह से स्मॉल पॉक्स से, तो चीचक जिसे कहते हैं, चीचक का मरीज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ठीक है, तो आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? तो ये यानी कि बीमारियां इतनी पहले इनको साइंस की वैक्सीनेशन के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चीचक, यानी कि किसी को हो सकती थी, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यू वुड हैव यू वुड अनडाउटेडली हैड मीजल्स, खसरा निकल चुका था। ठीक है, तो खसरा जो है वो सुना है कि भाई किसी बच्चे को हो गया, किसी और जो है ना, लेकिन क्या ये किलिंग डिजीज है? नहीं, इनसे कोई बच्चा मरता नहीं है, ना मीजल से, ना वूपिंग कफ से, यानी कि खांसी है एक। और ये खांसी जो होती थी ना, ये बड़ी खतरनाक खांसी होती थी। तो
یعنی کہ اتنی خطرناک کھانسی ہوتی ہے کہ جیسے ہر وقت کھانس کے بچے کے لیے کھانا کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی زبان بھی باہر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اتنا یعنی کہ شدید کھانسی ہوتی ہے. اب یہ ڈیزیز اتنی اگر کبھی کسی کو ہو بھی جائے تو کھانسی کتنی دیر رہتی ہے آپ کو؟ 2 دن 3 دن. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر آپ دوائی کھا لیں تو 1 دن بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسکارلیٹ فیور, سرخ بخار. ٹھیک ہے, اسکارلیٹ فیور بھی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو ہو جائے تو اس کے اندر اتنی کوئی ایسی کوئی اس کے اندر ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی جان لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیوں نہیں ہے ابیلٹی؟ کیونکہ امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی امیونٹی, ہم سب کی امیونٹی یعنی کہ ڈیولپ ہو چکی ہے, اور وہ ڈیولپ کرنے میں کس کا رول پلے ہوا ہے؟ ویکسین کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بچپن میں بچوں کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور ان کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں, ان کی وجہ سے یہ جو ساری پرابلمز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اچھا جی, آگے وہ کہتا ہے اسکارلیٹ فیور اینڈ ڈفتھیریا. ٹھیک ہے, یہ سارے ڈیزیزز ہیں جو کہ اس زمانے میں بہت ہی کامن تھے. یعنی کہ یہ چانس ہی نہیں ہے کہ بچہ 12 سال کا ہو گیا ہے لیکن 12 سال کا ہونے کے بعد بھی اس نے ابھی تک اس کو یہ بیماری نہیں لگی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ لازمی ہوا کرتا تھا. Even then your battle for life was not over. اور کہتا ہے کہ تب بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی, اتنی بیماریاں سہنے کے بعد بھی ابھی زندگی کا خطرہ ختم نہیں ہوا. یلو فیور, ملیریا, ٹائفس, کالرا, ٹائفائڈ فیور اینڈ انفلوئنزا once started spread through a community. کہتا ہے کہ یلو فیور, کسی کو زرد بخار ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ جوائنٹس بھی کہتے ہیں, ایک بندے کو ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے. ان میں کوئی بھی بیماری آپ دیکھیں گے ایسی بیماری کوئی نہیں ہے. ملیریا پھیلتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے, ایک یہاں پہ انفارمیشن آپ کو دوں کہ ملیریا نے جتنی انسانیت کو قتل کیا ہے, اتنی انسانیت نہ بم دھماکوں سے مری ہے اور نہ گولیوں سے مری ہے. ٹھیک ہے, ملیریا اتنا کلر تھا کسی زمانے میں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ جب یہ پھیل جاتا تھا تو موت کے علاوہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور اب ملیریا جو ہے وہ ہوتا ہے, اور ہم کبھی اگر جائیں گرمیوں کے اندر عام طور پہ تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ ملیریا لگ رہا ہے مجھے, اور اس کے بعد دوائی دیتا ہے آپ کو اور آپ 1 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ والا اس کا نہیں رہا. اسی طرح ٹائفس, کالرا, ٹائفائڈ فیور آپ کو پتا ہے کہ عام طور پہ جب بخار تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ٹائفائڈ فیور ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ کلنگ ہے؟ نہیں, کلنگ ڈیزیز نہیں ہے. اینڈ ایون انفلوئنزا اور نزلہ, اگر صرف نزلہ ہی پھیل گیا ہے, زکام, نزلہ زکام جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ پوری کمیونٹی کو ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے آج کے دور سے. ٹھیک ہے, اب یہ جو کرونا ہے, اصل میں یہ جو وائرس کی نا ایک پوری فیملی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس یہ پہلی دفعہ ہی کبھی آیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے آئے ہیں لیکن وہ اس کی دوسری ٹائپس ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نزلہ جو ہمیں ہوتا ہے وہ بھی کرونا کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو نزلہ زکام ہے, یہ جب ایک دفعہ کسی بندے کو لگتا ہے تو اس زمانے میں تو پھر ساروں کو پھیل جاتا تھا. آپ سنتے ہوں گے ابھی آج کل یہ بڑا نیوز میں ہے کہ یہ انفلوئنزا جو پھیلا تھا, اسپینش فلو کے نام سے جو پھیلا تھا 1920s میں, اس نے بھی بڑے بندے مارے تھے. ٹھیک ہے, آپ سن رہے ہوں گے, سب لوگ سنتے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ بڑا اس کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ اسپینش فلو کا ذکر اسی لیے ہے کہ وہ اتنا شدید نزلہ تھا کہ لوگ اس سے مر رہے تھے. ٹھیک ہے, ابھی اگر آپ اپنے کنٹری میں آ جائیں تو یہ جو کرونا وائرس ہے, یہ کووڈ-19 جو ہے, کیا یہ اتنا ہی کلنگ ہے ہمارے لیے, ہماری کمیونٹی کے لیے, جتنا یہ کلنگ امریکہ میں اور دوسرے جو کنٹریز میں ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ امیونٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کس کی امیونٹی کتنی ہو چکی ہے. ہماری کمیونٹیز کے اندر نزلہ عام طور پہ ویسے ہی ایک جو ہے نا ایک آپ سمجھ لیں کہ کامن ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, عام طور پر نہ ہم اس کی ٹینشن لیتے ہیں, اور یہ ہمارا کامن ڈیزیز ہے, تو اس کی امیونٹی بہت زیادہ بن چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں نزلے سے کوئی بخار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آرام سے بس 1 آدھے دن کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. 3 دن لگ جاتے ہیں, بلکہ ہم تو اس کا کاؤنٹ بھی نہیں کرتے کہ کتنے دن سے نزلہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وائرس, یہ جتنے آپ کو رپورٹ ہو رہے ہیں صرف اتنوں کو وائرس ہوا ہے, اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو وائرس ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ان کے سمٹمز مائلڈ تھے اور وہ اسی لیے نہ ہاسپٹل گئے, نہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا, اور وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے وہ صرف وہی ہے جو لیبارٹریز کے اندر ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو لیبارٹریز کے اندر ٹیسٹ نہیں ہو رہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی تقریباً 2 لاکھ بندے کو ہوا ہے 22 کروڑ میں سے, تو یہ 2 لاکھ کو نہیں ہوا, یہ کم از کم
7-8 लाख बंदे जो है ना उनको ये हो चुका है, ठीक है। और कोई एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, यानी कि जिनके कोई सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, ठीक है। लेकिन लकीली, वेरी लकीली हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम लोग बच गए हैं, ठीक है। और वो इसी वजह से बच गए हैं, ठीक है। ये नहीं कि अभी हम बहुत बिल्कुल बच गए हैं, बिल्कुल नहीं बचे, इससे अच्छा बचा जा सकता था, ठीक है। इससे बेहतर भी काम हो सकता था अगर लोग अपने घरों में सही तरह उसे क्वारंटीन करते और जो सब कुछ आपको पता ही है जिस तरह आप मुआशरे में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी केयरलेसनेस के बावजूद भी अगर हम ये लकीली बच गए हैं तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे माइल्ड बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ है, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। और इसकी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि सड़कों के ऊपर लोगों का इलाज करना पड़ेगा, तो वो अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अब आगे क्या हुआ जी, उस ज़माने में क्या था, लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, ज़िंदगी की कोई सर्टेनिटी नहीं थी, यानी कि कोई यकीन नहीं था किसी बंदे को कि यार मैंने 5 साल और ज़िंदा रहना है या 50 साल तक ज़िंदा रहना है। अब आप देखें, हम कैलकुलेट जब करते हैं अपनी लाइफ को तो हम 60 तो ऐसे ही गिन लेते हैं कि 60 तक तो यार जाएगा ही बंदा, ठीक है ना, हम एक आम तौर पे कर लेते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उधर कितना काउंट करते हैं, उधर 80s काउंट करते हैं कि 80s तक तो इस बंदे ने जाना ही जाना है, ठीक है। एक यानी कि कॉमन सी उनकी ये बात है। हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट एज 60 है, उनकी 65 है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इस लिहाज से, इनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी रहने की जो ज़िंदगी होने की जो यकीन है या जो स्टैट्स उन्होंने लिए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं, वो ये है कि उनकी एवरेज लाइफ जो है वो 80 ईयर्स है, ठीक है। और हमारी एवरेज लाइफ जो है वो 60 ईयर्स हो चुकी है, ठीक है। और लाइफ अनसर्टेन अगर होती है तो वो कैसी होती है, जिस तरह आजकल के इस पैंडेमिक में आप फील कर रहे हैं, ठीक है। कि लाइफ अनसर्टेन क्या होती है कि किसी को पता नहीं है कि मुझे कब किस वक्त वायरस लगेगा और उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा और अल्लाह ना करे कि मैं एक्सपायर हो जाऊंगा, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी है और इसी की वजह से बहुत से लोग इस खौफ में मुबतला भी हो गए हैं, ठीक है। बहुत से लोग स्ट्रेस्ड हैं, आप तो यंग लोग हैं, आप नहीं इतने स्ट्रेस्ड, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं कि यार ये क्या बनेगा, हम तो ऐसे ही जो सारे प्लान्स हैं हमारे वो तो सारे वहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। तो और पीछे वजह क्या है कि साइंस ने हमें पिछले सालों में, यानी कि जितनी हमारी थ्रू आउट आवर लाइव्स, साइंस ने हमें इतनी दवाइयाँ और हर चीज़ के सॉल्यूशंस प्रेजेंट किए हैं हमारे सामने कि हमें पता है कि सिर्फ 2-3 लाइलाज मर्ज हैं, अगर वो बंदे को ना लगे तो बंदे को कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कैंसर और HIV और ये इस तरह के डिजीज़ ना लगे तो बंदे को कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब एक ऐसी नया डिजीज़ आ गया है जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी हमें क्लियरली कुछ नहीं बता पा रहे, तो इसलिए खौफ जो है वो महसूस कर रहे हैं सारे, ठीक है। अब आप ज़रा कल वाले लेक्चर से रिलेट करें कि उसने क्या कहा था कि हम अब लेस फियरफुल हैं क्योंकि हमारे पास लॉजिकल रीजंस होते हैं। और जिस डिजीज़ का आपके पास लॉजिकल रीज़न नहीं है, उस डिजीज़ ने देखें हमें कितना परेशान कर दिया, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में ये मलेरिया, टाइफस, कॉलेरा वगैरह ये कितनी तबाही मचाते होंगे और लोग कितने खौफज़दा होंगे और स्ट्रेस्ड होंगे, ठीक है। A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. और जो बंदा 30 साल का होता था वो बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही खुशकिस्मत होता था। अब हम ये अक्सर बात सुनते हैं कि पुराने ज़माने के लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। आप भी सुनते होंगे कि यार पहले ज़माने में इतनी उम्रें, यानी कि अच्छी लोगों की उम्रें होती थी, 70-80 साल आराम से लोग जो है ना वो कर जाते थे। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? ये वजह थी उसकी कि वो कहता है कि अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप 30 ईयर्स तक चले गए हैं, ठीक है, इन सारी बीमारियों के बगैर, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अब जो बंदा भी 30 साल का हुआ है, वो हमारे 30 साल जितने बंदे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, उसके इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो अ, गुजार लेता है, ठीक है जी। अच्छा, इन अदर टुडे नहीं, मैं मिस कर गया हूँ। It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. कहता है ये बहुत ही मुश्किल, ये बात को यकीन करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है। यानी कि हम इस पे यकीन नहीं कर सकते कि यार ये कंडीशंस थोड़ा सा अर्सा पहले, यानी कि 200 ईयर्स ह्यूमन हिस्ट्री के एतबार से देखा जाए तो कुछ भी नहीं होते,
ٹھیک ہے. تو اگر 200 ایئرس پہلے یہ سچویشن تھی تو اچھا یہ ہمیں کیوں پتا کیوں لگتا ہے کہ 200 ایئرس بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پچھلے جو 15-20 سال کے اندر، بلکہ 30 ایئرس کہہ لیں آپ، 30 ایئرس میں جو ترقی ہوئی ہے اس سے پہلے پچھلے 300 سال میں وہ ترقی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی. ابھی 1857 کے اندر بھی تلواروں سے جنگیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس کے اندر بھی تلواروں سے جنگیں ہو رہی تھی، یعنی کہ بندوقیں بھی تھیں لیکن تلواریں بھی ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جا کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کام اس کا ڈفرینٹ ہو گیا، ختم ہو گیا تقریباً یہ تلواریں وغیرہ اور یہ توپ، لیکن پھر بھی استعمال ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو پچھلے 30 ایئرز ہیں یعنی کہ 90s سے لے کے یہ اس 2020 تک جتنی ترقی سائنس نے کی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ 200 سال بڑا کوئی لمبا عرصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہیومن ہسٹری کو دیکھیں تو اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 200 سال پہلے صرف اتنا یہ شدید قسم کی بیماریاں تھیں تو یہ بندے کو یقین نہیں آتا. ٹوڈے babies are born in hospitals where there is a little likelihood of their getting a disease. اب بیبیز جو ہیں وہ آج کل ہوتے ہی ہاسپٹل میں ہیں اور ڈیزیز کے چانسز آپ کو پتہ ہے بہت کم ہیں. Young people are treated to protect them against اسمال پاکس، ڈپتھیریا اینڈ ٹائیفائڈ فیور. اور جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سے ذرا جوان ہو جاتے ہیں ان کو اگر آپ ویکسین لگتی ہے، ٹھیک ہے، یا ویکسین اب تو خیر یہ اس زمانے میں تو ینگ پیپل کو لگتی تھی، اب بالکل بچوں کو لگ جاتی ہے، یعنی کہ 2 سال کے بچے تک اس کو تقریباً ساری ویکسینس جو ہے نا وہ لگ چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ ساری ویکسینس جب وہ لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے ان سارے ڈیزیز سے. ٹھیک ہے، ڈپتھیریا، ٹائیفائڈ فیور، یعنی کہ اب یہ کلنگ نہیں رہتے. ٹھیک ہے، ہوتے ہیں لیکن کلنگ نہیں ہو سکتے. Today, a person can expect to live to be almost 70 years old. کہتا ہے اور آج کل ایک بندہ 70 سال کی زندگی آرام سے امیجن کر سکتا ہے. In other words, more than 30 years have been added to the expected life length of man's life. اور تقریباً 30 سال ایک عام بندے کی زندگی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب وہ بچے بھی زندہ رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں جو کسی زمانے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ 2 سال بھی نہیں گزاریں گے. ٹھیک ہے، جس بچے کو شروع سے بیماریاں، اب ہمارے یہاں پہ کتنے بچے ایسے ہوں گے آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے جن کو بچپن سے جو ایزما ہے زیر دمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ماشاءاللہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ 7-8 سال کے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 10 سال کے بعد وہ بالکل یعنی کہ پتہ بھی نہیں ہوتا وہ ڈیزیز کدھر گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ان ڈیزیزز کے خلاف ویکسینیشن تو ایک ہو ہی چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی دوائیاں ہمارے پاس بہت اچھی ہیں اور ہم ڈیزیز کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے ٹیسٹ ہیں اور کتنے قسم کے سکینز ہیں جس سے آپ کا سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کو کیا مسئلہ جو ہے نا وہ ہوا ہے. These changes have been made possible by use of the scientific method to solve such problems as the cause of disease and its prevention. کہتا ہے کہ سائنس نے ان چیزوں کو حل کیا اور کس طرح حل کیا یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں پہ یہ کر رہا ہے. By the use of scientific method کس لیے استعمال کیا ہے؟ ٹو سالو سچ پرابلمس ایز دا کازز آف ڈیزیز اینڈ اٹس پریونشن. یہ 2 باتیں جو آپ سنتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، یہ کس طرح یہ بات شروع ہوئی؟ وہ اس طرح شروع ہوئی کہ سائنس نے یہ سوچا کہ بھئی ڈیزیز کے کاز کیا ہے، پہلے اس کے کاز کو دیکھا. ٹھیک ہے، کاز کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو اس کو پریونٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کورونا وائرس جس طرح بھی آج کل چل رہا ہے اور آپ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں تو یہ پتہ لگے یہ ڈیزیز کاز کس طرح ہو رہا ہے. یہ کس طرح کاز ہو رہا ہے؟ ڈیو ٹو ڈرٹینس. ٹھیک ہے، ان کلین کنڈیشن جو ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی کنڈیشنز جن کے اندر سینیٹری نہ ہو، یعنی کہ جیسے صفائی نہ ہو. تو آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں. ٹھیک ہے، اور ہم تو پہلے ہی بڑے ہاتھ جو ہے نا وہ دھوتے رہے ہیں اور ہمیں بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جاتی رہی ہیں تو ہمارے لیے کوئی اتنا نیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسٹرن کنٹریز کے اندر اور امریکہ جو ہے اس کے اندر یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے، اتنا آسان اور اتنا سستا پانی نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ٹوائلٹ پیپرز جسے ٹیشو پیپرز آپ کہتے ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے تھے اور یہ سب کرنے کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ دھونے والی پریکٹس جو ہے بالکل چھوڑ دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور اب وہ ان کو دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک ڈیزیز کو کس طرح ہم روک رہے ہیں. ہم نے اس کے کاز کو پہلے ڈھونڈا ہے کہ یہ گندگی سے ہوگا. ٹھیک ہے، پھر پریونشن کیا اس کے لیے ہے؟ فیس ماسک لگائیں اور سینیٹائزر یوز کریں یا عام صابن سے آپ ہاتھ دھوتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں ہیں جن سے ڈیزیز کو ہم روک لیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنے تک آنے ہی نہیں دیں گے تو پھر آدھا ڈیزیز تو یہیں پہ رک گیا. پھر اگر وہ ڈیزیز آپ تک پہنچتا ہے پھر اس کو حل کرنے کے لیے ویکسینز وغیرہ سائنٹسٹ نے ڈیولپ کی ہوتی ہیں. ویکسینز وائرس کے لیے ویکسینز ہوتی ہیں
اور بیکٹیریل ڈیزیز کے لیے اینٹی بیکٹیریلس جس کو آپ کہتے ہیں اینٹی بایوٹک جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی 2 دوائیاں ہی جو ہے نا وہ ہم عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عام انسان جو ہے. تو یہیں تک اس کو ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اس کو سٹارٹ کریں گے.